بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہومیو ڈاکٹر محمد عثمان غنی اپنے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رمضان المبارک کی وجہ سے میں ویڈیوز نہیں بنا سکا، معمولات کی وجہ سے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا سے ذرا دور ہی رہوں رمضان المبارک میں۔ آپ کی خدمت میں بھی یہی گزارش ہے کہ یہ موسم بہار کے دن ہیں، رحمتوں اور برکتوں والے دن ہیں۔ سوشل میڈیا سے جتنا دور رہیں گے اتنا زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ آپ عبادات کیجئے، قرآن شریف پڑھیے، ذکر اذکار کیجئے۔ یہ بہت قیمتی لمحات ہیں، انہیں فضول ضائع نہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق دے۔ پچھلی ویڈیو میں گردوں کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ گردے کیوں خراب ہوتے ہیں۔ بڑی وجہ میں نے بتائی تھی کہ بلڈ پریشر ہے اور شوگر ہے، اور پھر ایسی ادویات جو ہم بغیر کسی ایڈوائز کے خود کھاتے رہتے ہیں، جو کوئی بھی بتاتا ہے ہم وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ خاص طور پر پین کلر بہت استعمال ہو رہی ہیں میڈیسنز، ہم خود ہی جا کر لے لیتے ہیں۔ اسی طرح پتھریوں کا بار بار بننا جو ہے یہ بھی گردوں کو خراب کر دیتا ہے۔ انسانی جسم میں گردوں میں جب خرابی واقع ہو جاتی ہے تو اس کی واضح علامات سامنے نہیں آتی، یا کئی لوگ سامنے آنے والی علامات پر توجہ نہیں دیتے کیونکہ انہیں علم ہی نہیں ہوتا کہ گردے خراب ہو رہے ہیں۔ تو آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ گردوں کی خرابی کی خاموش علامات کون کون سی ہیں۔ اس میں پٹھوں کی کمزوری ہے اور تھکاوٹ کا رہنا ہے۔ اسی طرح مسلسل خارش اور جلد کی رنگت میں تبدیلیاں بھی واقع ہو جاتی ہیں۔ خون میں زہریلے مواد کے زیادہ ہونے سے منہ کا ذائقہ بہت زیادہ خراب رہنا اور سانس میں تیز بو ہو جاتی ہے۔ متلی، قے، کھانے کی خواہش ختم، جسمانی وزن میں کمی، پیشاب کی مقدار میں کمی، کیلشیم اور فاسفورس کی سطح میں خرابی، کریمپ سے پڑ جاتے ہیں جنہیں ہم پنجابی میں کڑول کہتے ہیں۔ اسی طرح دل کی دھڑکن میں تیزی ہو جاتی ہے، پیشاب میں پروٹین آ رہی ہوتی ہے، آنکھوں کے ارد گرد ہلکے سے بننے شروع ہو جاتے ہیں، اور جسم کے اوپر خاص طور پر چہرے کے اوپر اور آنکھوں کے ارد گرد جو ہے وہ سوجن آنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہی سمٹمز ہوتی ہیں جو ہمیں اس طرف اشارہ دے رہی ہوتی ہیں کہ گردوں کے اندر مسائل بن رہے ہیں۔ اس میں نیند بھی متاثر ہو سکتی ہے، سانس پھولنا بھی ہے، اور بھی دیگر بہت سی علامات ہیں۔ بہتر صورتحال یہی ہوتی ہے کہ ابتدائی علامات سامنے آنے پر اپنے معالج سے رابطہ کریں آپ، اور ضروری ٹیسٹ کروا لیں تاکہ بعد میں آنے والے جو مسائل ہیں انہیں پہلے ہی حل کر لیا جائے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارا بلڈ پریشر بڑھا ہے تو ہم خود ہی جا کر کوئی گولی جا کر لے لیں، یا جسم پر خارش ہوئی ہے تو اینٹی الرجک گولی شروع کر دیں۔ ہمیں پتہ تب چلتا ہے جب کریٹینائن یوریا بڑھ جاتا ہے، گردے فیل ہو جاتے ہیں، اس وقت ہم پھر بھاگتے ہیں علاج کروانے کے لیے۔ تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ اب آپ کا کریٹینائن یوریا اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ اب یہ میڈیسن سے ٹھیک نہیں ہوگا بلکہ آپ کو ڈائلیسس کرانا پڑے گا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ سیلف میڈیکیشن کو چھوڑ دیجئے، لوگوں کو غلط مشورے مت دیجئے۔ جو میڈیسن ڈاکٹر نے آپ کو ایڈوائز کی ہے ہو سکتا ہے دوسرے مریض کے لیے وہ اچھی نہ ہو، آپ خود ڈاکٹر بننے کی کوشش نہ کیجئے۔ ہمارے ملک میں جو گردوں کا مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے۔ اسی طرح ایک سروے پاکستان میں ہوا ہے تو اس کا جو نتیجہ نکالا گیا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ افطاری میں کولڈ ڈرنکس کا استعمال کرتے ہیں، خاص طور پر دودھ سوڈا جو پیتے ہیں 3-4 گلاس، وہ فوری طور پر گردوں کو متاثر کرتا ہے، اور وہ بعد میں گردے کے امراض کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر انہیں ایک دن ڈائلیسس کرانا پڑتا ہے۔ تو آج میں نے آپ کو سمٹمز بتائی ہیں کہ یہ ہیں علامات جو گردے کی خرابی کی اشارہ دے رہی ہوتی ہیں۔
ہمیں ان پہ توجہ دینی چاہیے، کسی ماہر ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے، کسی عطائی سے یا نام نہاد معالجین سے علاج نہیں کرانا چاہیے۔ آپ ظاہر ہے کوالیفائڈ شخص سے علاج کرائیں گے تو وہ آپ کو کوئی نہ کوئی ٹیسٹ ایڈوائز کرے گا، ڈائگنوز ہو جائے گا کہ مسئلہ کیا ہے۔ جب کریٹینائن یوریا بڑھ جاتا ہے تو اس کا ہومیوپیتھک علاج بھی زبردست ہے، بہت سے مریضوں کا ہم علاج کر چکے ہیں جن کا وہ نارمل ہو چکا ہے۔ لیکن جب خرابیاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو پھر اس وقت ڈائلیسس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہوتا۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی میں آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ مزید انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ اس کا علاج کیا ہے، ہمیں کون سے ایسے طریقے اختیار کرنے چاہیے کہ جس سے ہمارے گردے بہتر ہو سکیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بات ہوگی اس کے بارے میں۔ اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔